مارکہ حق قومی اتحاد ملکی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کا آغاز ہے۔ عوام، حکومت اور افواج چیلنجز کے مد مقابل بنیان المرصوص کی مانند یکجا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ فیلڈ مارشل کی مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد۔ مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت، جنگی صلاحیتوں پر اظہار اطمینان۔ کور کمانڈرز کا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے تک موجود آپریشنل رفتار برقرار رکھنے کا عزم۔ افغان طالبان کی دہشت گردی کو سپورٹ اپنی عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی۔ شرکا کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت۔ کشمیریوں کی جدوجہد کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کی عزم کا اعادہ۔ فورم کا علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور۔ فورم نے مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ دینے والے شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ India's illegal and unilateral decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty and its weaponization of water is also a matter of great concern for the international community. The entire Pakistani nation is commemorating Pakistan under the leadership of the then the Army Chief Syed Asim Munir, who is now the Field Marshal and the Chief of Defence Forces, gave a determined and decisive response. پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش جنگ تصور ہوگی۔ دریا چناب کے بہاؤ میں حالیہ دنوں میں تبدیلی محسوس کی گئی۔ سینتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان کسی بھی مس ایڈوینچر کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھارت کا الٹیمیٹم۔ پاکستان میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ مودی سرکار نے پہلگام حملے کا الزام بغیر ثبوت پاکستان پر لگایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ ایئر چیف مارشل کی قیادت میں شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سفر سے خطاب۔ کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بامعنی اور سنجیدہ مذاکرات کرے۔ میں وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی اس کاوش کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بھارت کی پاکستان دشمنی اور پاکستان کے عزم و استقلال کی اس داستان کو تصویری اور تحریری شکل دی۔ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ بیانیے کا محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اس کے پیچھے اس قوم کا جذبہ، قوم کی لگن، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ امر سب سے اہم تھا کہ ہم حق پر تھے، سچ پر تھے، اور سچائی کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے۔ دشمنوں کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ بھارت نے پلوامہ ڈرامہ رچا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بھارت کے جدید ترین لڑاکا ہتھیار کاغذوں کی طرح زمین پر گرے۔ بھارتی ہندو پالیسیاں خاطی کی خاطر سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وزیر اطلاعات کے زیر اہتمام دی میٹل آف ٹروتھ کی تقریبی رونمائی سے وزیر دفاع خواجہ آصف کا خطاب۔ وزیر اطلاعات تاڈر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم فتح دی۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بیانی اور سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کہتے ہیں کہ آج پاکستان مضبوط ریاست کے طور پر کھڑا ہے۔ علامہ اقبال نے واضح طور پر کہا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے۔ تقریب کے دوران تاریخی فتح پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت سمیت 8 جنگی رکوانے کا تذکرہ۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی رہنما مجھ سے بات کر کے میڈیا پر کہتے ہیں بات نہیں کی۔ ایران ڈیل چاہتا ہے اور ساتھ کھیل بھی کھیل رہا ہے۔
ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں ہے، ایرانی فضائی اور نیوی کو مکمل تباہ کر دیا، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو مشرق وسطی اور اسرائیل ختم ہو جاتے، B-2 بمبار طیارے نہ بھیجے تو ایران 2 ہفتے میں ایٹمی طاقت بن جاتا۔ اس وقت امریکہ اپنی تاریخ کے سنہرے دور سے گزر رہا ہے۔ ایران سے جنگ نہیں چاہتے، تجارتی جہازوں پر حملہ کیا تو تباہ کن جواب دیں گے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا الٹیمیٹم۔ ایران سے جنگ بندی برقرار، آبنائے ہرمز کا معاملہ الگ ہے، امریکی فورسز کو آبنائے ہرمز ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں، ایران کی بحریہ ناکہ بندی اور بندرگاہوں کا گھیراؤ کیا ہے، پروجیکٹ فریڈم اور آپریشن ایپک فیوری الگ الگ ہے، آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول کرنے نہیں دیں گے، ایران کے سوا کسی اور ملک کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی پریس بریفنگ۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر 10 بار حملہ کرنے کی کوشش کی، ایران نے 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لے رکھا ہے، ایران دانستہ اپنے پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ امریکہ سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تیار کر دیے گئے، ایران کے سمندری حدود کی 1-1 انچ کا دفاع کیا جائے گا، کمانڈر ان چیف ایرانی فوج میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا، امریکی بحری بیڑے نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں امریکی فوجی حملہ ناکام، پاسدارانہ انقلاب کی بجائے 6 سویلین کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا، امریکی حملے میں 5 شہری شہید ہوئے۔ سیاست کو صرف طاقت تک محدود کر دینے سے افراتفری جنم لیتی ہے، آج ایران اخلاقی اور ذمہ دار طاقت کی نمائندگی کرتا ہے، ایران کے مخالفین غیر ذمہ دار اور بے لگام قوت کی عکاسی کرتے ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ خطے کے ممالک امریکہ سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنا بند کر دیں، امریکیوں نے میزبان ممالک کو کئی بار خطرے میں مبتلا کیا، خطے میں پائیدار امن علاقائی تعاون سے حتمی بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت کا گیس بحران سے نمٹنے کے لیے بڑا ایکشن پلان تیار، وزیر اعظم کی ہدایت پر توانائی شعبے میں اصلاحات اور ادارہ جاتی ہم آہنگی بڑھانے کا فیصلہ، گیس فراہمی قیمت اور طلب کے مؤثر انتظامات کے لیے جامع فریم ورک بنایا گیا، گھریلو گیس طلب کی منصوبہ بندی میں بڑی تبدیلیوں کی ہدایت، مہنگی درآمدی گیس کی بجائے سستے مقامی گیس کے استعمال کا فیصلہ، ادھر وزیر اعظم کی ملک میں آٹو ڈسپوزل سرنج کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت، ہیپاٹائٹس اور ایڈز کے خاتمے کے لیے مریضوں کی اسکریننگ یقینی بنانے کا حکم۔ شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی صحت کے لیے بہترین خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، بروقت شناخت سے ہی ان امراض کا مکمل سد باب ممکن ہو سکے گا، کسی بھی ایک قیمتی جان کے تحفظ کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار، لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے تمام وسائل مہیا کیے گئے، 2 سال ہو گئے ہیں، ستھرے پروگرام کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی، صفائی ستھرائی سے حکومتی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے، ستھرا پنجاب منصوبہ میرے دل کے بہت قریب ہے، یہ منصوبہ ہر گلی اور محلے تک پہنچتا ہے، عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہمارا فرض اور ان کا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مارکہ حق کی مناسبت سے ایکس پر پوسٹ، اے شیر جوان تیرا جوڑ کوئی نہیں، میری نغمہ شیر کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہم ہیں بنیان المرصوص کے ہیش ٹیگ کا بھی استعمال کیا۔